بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ضیاء حیات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا موضوع ہے شکوہ نہیں شکر کیجیے۔ انسان کی زندگی بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اکثر ہماری نظر صرف ان چیزوں پر ہوتی ہے جو ہمارے پاس نہیں ہوتی یا ہمیں میسر نہیں ہوتی۔ یہی سوچ ہمیں شکوے، بے چینی اور مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ اسلام ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ شکر گزاری انسان کی زندگی میں کس طرح سکون، برکت اور اطمینان پیدا کرتی ہے۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک مومن کی اصل شان یہ ہے کہ وہ خوشی میں بھی اپنے رب کا شکر ادا کرے اور آزمائش میں بھی صبر اور رضا کا دامن نہ چھوڑے۔ حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگیوں سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے والا شخص کبھی حقیقی نقصان میں نہیں رہتا، بلکہ شکر ایک لفظ نہیں بلکہ ایک طرز زندگی ہے جو دل کو سکون، روح کو اطمینان اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں سکون، امید اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ میں الحمدللہ علی کل حال لکھیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل ضیاء حیات جو ہے وہ مزید اصلاحی، روحانی، ایمان افروز بیانات کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف کہ ہر حال میں اللہ کا شکر کیوں ضروری ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کریں گے جس کا تعلق صرف ہماری زبان سے نہیں بلکہ اور وہ ہماری پوری زندگی سے اس کا تعلق ہے۔ وہ موضوع ہے شکوہ نہیں شکر۔ ذرا اپنے دل سے ایک سوال کیجئے کہ اگر آج اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے کہ میں نے تمہیں کتنی نعمتیں عطا کی تو کیا آپ ان نعمتوں کا شمار کر سکیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو کبھی شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ سانس لینا، دیکھنا، سننا، چلنا، بولنا، ایمان کی دولت، ماں باپ، اولاد، گھر، رزق، صحت، وقت، امن، یہ سب ایسی نعمتیں ہیں جن کا احساس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب وہ ہم سے چھن جاتی ہے۔ لیکن افسوس، انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہزار نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور ایک محرومی کو اپنی پوری زندگی بنا لیتا ہے۔ اور اگر کاروبار ٹھیک ہو مگر ایک نقصان ہو جائے، اگر خاندان سلامت ہو مگر ایک خواہش پوری نہ ہو، اگر صحت اچھی ہو مگر ایک بیماری آ جائے تو انسان فوراً کہنے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں شیطان انسان کو شکر سے ہٹا کر شکوے کی طرف لے جاتا ہے۔ سوچئے، کیا شکوہ کرنے سے مسئلہ ختم ہو جاتا ہے؟ کیا شکایت کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے؟ کیا ہر وقت افسوس کرنے سے سکون مل جاتا ہے؟ شکوہ صرف انسان کی ذہنی طاقت ختم کرتا ہے۔ شکوہ امید چھین لیتا ہے، نعمتوں سے غافل کر دیتا ہے اور آہستہ آہستہ انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر، رضا اور شکر کی تعلیم دی۔
مومن کا ہر حال خیر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کا ہر حال اس کے لیے خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملتی ہے تو شکر کرتا ہے، اور اگر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور دونوں میں اس کے لیے بھلائی۔ یہی مومن کی پہچان ہے، وہ نعمت میں بھی اللہ کو یاد رکھتا ہے اور آزمائش میں بھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سبق یہ ہے کہ جب بھی صبر و شکر کی بات ہوتی ہے تو اللہ حضرت ایوب علیہ السلام یاد آتے ہیں۔ ان کے پاس مال بھی تھا، صحت بھی تھی، اولاد بھی، پھر ایک وقت آیا کہ سب کچھ چھن گیا۔ سال ہا سال بیماری رہی مگر کبھی زبان پر شکوہ نہ آیا۔ صرف ایک دعا کی، اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے تو اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے انہوں نے بیماری بیان کی، اللہ سے شکایت نہیں کی، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ نے صحت بھی لوٹا دی، مال بھی عطا فرمایا، اور پہلے سے بڑھ کر عزت بھی عطا فرمائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، کنویں میں ڈالے گئے، غلام بنا کر بیچے گئے، جھوٹا الزام لگا، جیل میں برسوں میں رہے، لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرے ساتھ ہی کیوں۔ انہوں نے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھا۔ آخرکار اللہ نے انہیں مصر کا خزانہ سونپ دیا۔ یہی اللہ کی سنت ہے۔ جو بندہ صبر اور شکر اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ہم کیوں ناشکرے بن جاتے ہیں؟ اس کی ایک بڑی وجہ دوسروں سے موازنہ کرنا ہے۔ سوشل میڈیا پر دوسروں کی خوشیاں دیکھ کر ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہماری زندگی ہی میں مشکلات ہیں۔ ہمیں دوسروں کی نئی گاڑی نظر آتی ہے لیکن اپنی صحت نظر نہیں آتی۔ کسی کا بڑا گھر نظر آتا ہے لیکن اپنا محفوظ گھر نعمت سے محروم محسوس نہیں ہوتا۔ کسی کی دولت نظر آتی ہے لیکن ایمان کی دولت بھول جاتے ہیں۔ یہی ناشکری کی ابتدا ہے۔ شکر کے فائدے یہ ہے کہ شکر انسان کو سکون دیتا ہے، شکر دل سے حسد ختم کرتا ہے، شکر امید پیدا کرتا ہے، شکر اللہ کو پسند کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات اللہ نے خود وعدہ فرمایا اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ یہ صرف مال میں اضافہ نہیں بلکہ صحت میں، برکت میں، محبت میں، عزت میں، اولاد میں، رزق میں اور دل کے سکون میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ جو ہے شکر کی ادائیگی کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، آئیے ہم اس طرف غور کریں کہ ہر روز صبح اٹھ کر 3 مرتبہ الحمدللہ کہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، آنکھوں کو دیکھیں، سانس کو محسوس کریں اور سوچیں کہ اگر یہ نعمت نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ رات کو سونے سے پہلے 3 نعمتیں لکھ لیں جن پر آپ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چند ہفتوں میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی سوچ بدل چکی ہے۔ ایک سبق آموز مثال کے ذریعے آپ کو بتاتے ہیں۔ فرض کریں 2 افراد ایک ہی ہسپتال میں داخل ہیں۔ ایک شخص صرف یہ سوچ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں، دوسرا شخص کہتا ہے کہ الحمدللہ بیماری ہے لیکن ایمان سلامت ہے، اہل خانہ ساتھ ہیں، علاج میسر ہے اور میرا رب میرے ساتھ ہے۔ دونوں کی بیماری ایک ہی ہے مگر ایک بے سکون ہے اور دوسرا مطمئن۔ فرق بیماری میں نہیں سوچ میں ہے۔ شکر گزار بندوں کی علامت، شکر گزار بندہ دوسروں کی کامیابی پر حسد نہیں کرتا، وہ آزمائش میں اللہ سے ناراض نہیں ہوتا، وہ نعمت ملنے پر تکبر نہیں کرتا، وہ ہر حال میں کہتا ہے الحمدللہ علی کل حال۔ اب اختتامی پیغام یہ ہے کہ میرے عزیزوں، زندگی کبھی بھی مکمل نہیں ہوگی۔ کبھی صحت ہوگی تو رزق کی فکر ہوگی، رزق ہوگا تو وقت کی کمی ہوگی، وقت ہوگا تو کوئی اور آزمائش ہوگی۔ اگر ہم ہر کمی پر شکوہ کرتے رہے تو پوری زندگی گزر جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا۔ اگر ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں تو آزمائش بھی عبادت بن جائے گی۔ آج عہد کریں کہ زبان سے شکایت کم،
اور الحمدللہ زیادہ کہیں گے۔ اپنے بچوں کو شکر سکھائیں، اپنے گھر میں شکر کا ماحول پیدا کریں، اپنی دعاؤں میں صرف مانگنا ہی نہیں بلکہ اللہ کا شکر بھی ادا کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمارے دلوں کو شکر گزار بنا دے، ہماری زبانوں کو اپنی حمد سے تر رکھ، ہمیں ہر حال میں اپنی رضا پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اپنے بندوں میں شامل فرما جن کے بارے میں تو نے فرمایا ہے کہ یہ میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ آج کی گفتگو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل ضیاء حیات کو سبسکرائب کرنے کے بعد ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں الحمدللہ علی کل حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔